أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إنه وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين بقدر حسنه ونوره وجماله وكماله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے ان کے لیے۔ انہوں نے سیدی رسول اللہ سے وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کو اب امید ہو چلی ہے کہ شاید اب اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور جنگ بندی ہو جائے، لیکن ہمارا دشمن بہت مکار اور دھوکے باز ہے۔ اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، وہ بری طرح سے زخمی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی مکاریاں اور اس کی چال بازیاں اور اس کے دھوکے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے جب تک کہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ نہ کیا جائے۔ آج میں سنتا ہوں بہت سارے منافقین کو، میں لفظ منافق استعمال کروں گا ان کے لیے، یہ وہ والے منافق جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سیدی رسول اللہ کو فرمایا کہ ان کے جنازے مت پڑھیے گا، ان کے لیے دعا مت کیجیے گا، ان کی قبر پر مت کھڑے ہوئیے گا، اور آپ اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان منافقین کے بارے میں، جو ظاہراً دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، ہمارے جیسی شکلیں بناتے ہیں، ہماری صفوں کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہمارے اندر مسجدیں بناتے ہیں جن کا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے، مسجد زرار کی طرح، اور ہمارے صفوں میں یہ دشمنوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ہماری صفوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں، ہماری صفوں میں لوگوں کو مایوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حاصل کر لیا اہل فلسطین نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر کے۔ آج جنگ بندی کے لیے غزہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہی شرائط ہونی چاہیے جو 6 اکتوبر کی شام کو تھی، یعنی اسرائیل پورا کا پورا غزہ خالی کر دے اور تمام غزہ کی تعمیر نو کے لیے راستے کھولے جائیں، امداد اور وسائل کی فراہمی کی جائے، مسلمان قیدی رہا کیے جائیں۔ تو یہ منافق کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کر لیا، خاموشی سے اسرائیل کے ساتھ رہتے جیسے 6 اکتوبر کو رہتے تھے، 7 اکتوبر کرنے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ اس وقت بھی تو اسرائیلی فوج باہر تھی، اس وقت بھی تو غزہ آباد تھا، اس وقت بھی تو تم عافیت سے رہتے تھے۔ اب 1 سال کی جنگ، 15 مہینے کی جنگ کے بعد جب 5 ایٹم بم گر گئے، 6 ایٹم بم گرا دیے گئے غزہ کے اوپر، 25 لاکھ کی آبادی پوری کی پوری مہاجر ہو گئی، کئی لاکھ شہید اور زخمی ہو گئے، پورا غزہ کھنڈر بن گیا، اس کے بعد تم وہی چیز طلب کر رہے ہو جو تم نے 6 اکتوبر کو تمہارے پاس تھی، تو فائدہ کیا ہوا اس 1 سال جنگ کرنے کا؟ اس کا جواب تو ہم تھوڑی دیر میں دیں گے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی منافق اگر آج آ کے آپ کو یہ کہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ پاکستان بنانے کے لیے اتنی بڑی تحریک چلائی، پاکستان بنایا، خام خام 1.25 کروڑ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، 50 لاکھ مسلمانوں کا خون علامہ اقبال اور قائد اعظم کے سر پہ کہ ان کی وجہ سے یہ لوگ ذبح ہوئے، بہتر تھا کہ اکھنڈ بھارت بن جاتا، بہتر تھا کہ ہندوؤں کی غلامی قبول کر لیتے، بہتر تھا کہ ہندوؤں کے ماتحت زندگی گزارتے، کم از کم 50 لاکھ مسلمان نہ مرتے، کم از کم 1.25 کروڑ کو ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اتنا بلا وجہ ہندوستان کے مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی، پاکستان کیوں بنایا؟ آج ہے نا ایسے ناپاک اور پلید یہ بات کرنے والے جن کو اس وقت علامہ اقبال نے وقت کے ابو لہب کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال بابا کی زبان سے جو قرآن و سنت کی حکمتیں نازل فرمائی ہیں، اس میں وہ کتنا خوبصورت شعر ہے بابا کا کہ برطرز اندیشہ سودوں ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تم زندگی کی حقیقت پوچھتے ہو تو وہ زندگی اور موت کی ظاہری شکل سے بہت بلند ہے، برطرز اندیشہ سودوں ضیاء ہے زندگی،
پروفٹ اینڈ لاس، یہ فائدہ نقصان جو تم دنیاوی دیکھتے ہو، زندگی کی حقیقت اس سے بہت بلند ہے. اور کہیں زندگی گزارنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم زندہ رہو اور زندہ رہ کر ڈیوٹی کرو، اور کہیں یہ لازم ہوتا ہے کہ انسان شہادت کا رستہ اختیار کرے اور اپنی جان قربان کرے. یہ ظاہری طور پر یہ منافقوں اور کافروں کا کہنا ہے. قرآن کی پوری گفتگو بیان کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیدی رسول اللہ ہماری بات مانتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے، ہماری بات مانتے تو مسلمانوں کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. جب کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھا یہ مارا گیا، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہترین کامیابی ہے. مسلمان صحابی جب شہید ہوتے تھے تو پکارتے تھے فزت برب کعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا کی نظر میں جو نقصان ہے، اللہ کی نظر میں وہ فوز العظیم ہے، بہترین کامیابی ہے. پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو سیدی رسول اللہ نے فرما دیا اس نے پورا ہونا ہے. اگر اکھنڈ بھارت ہوتا، مجھے بتاؤ اگر اکھنڈ بھارت ہوتا، ان مشرکوں اور منافقوں کی بات مان لی جاتی. محمود احمد دیوبند، حسین احمد دیوبند جس کا اقبال نے وقت کا ابولہب کہا، اگر اس کی بات مان لیتے اور اکھنڈ بھارت میں رہتے تو پھر غزوہ ہند کون کرتا؟ پھر وہ گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کہاں سے نکلتی جس میں امام مہدی نے ہونا ہے؟ وہ فوج کہاں سے آتی جس نے ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر پلٹنا ہے اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملنا ہے جا کر؟ وہ خراسان والی فوج کہاں سے آتی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اور سیدی رسول اللہ کی زبان مبارک سے بشارتیں اور خوشخبریاں ہم تک پہنچائی تھیں، ان کو پورا ہونے کے لیے وہ ساری قربانی دینی ضروری تھی جو مسلمانوں نے دی. وہ نقصان نہیں ہے، وہ دنیا والوں کو نقصان لگتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ذالک الفوز العظیم، وہ بہترین کامیابی ہے. وہ 50 لاکھ شہید بہترین شہید ہیں، وہ غزوہ ہند کے شہداء میں سے ہیں. ان کے بارے میں سیدی نے جو بشارت عطا فرمائی ہے، سیدی نے آخری زمانے میں صرف چند فوجیں ہیں جن کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں. آپ نے بشارت عطا فرمائی ہے اس فوج کی جو خوارج کے خلاف لڑے. یہ سعادت بھی اللہ نے پاک فوج کو دی. سیدی رسول اللہ نے وہ بشارت اس فوج کے بارے میں دی ہے جو غزوہ ہند لڑتی ہے اور آخری زمانے میں غزوہ ہند لڑے گی. یہ بھی پاک فوج کے نصیب میں. سیدی رسول اللہ نے اس فوج کے بارے میں بشارت دی ہے جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. یہ بھی پاک فوج ہے. اور سیدی رسول اللہ نے اس فوج کے بارے میں بشارت دی ہے جو شام پہنچے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال اور خلاف لڑے گی. یہ بھی پاک فوج کا حصہ ہے اس میں. اور سیدی رسول اللہ نے اس فوج کی بشارت دی ہے جو اسقلان میں رباط کریں گے. آج غزہ میں رباط کر رہے ہیں اور یہ رباط آج ہو رہا ہے. پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا اس کے لیے وہ قربانیاں ہم نے دینی تھیں تاکہ سیدی رسول اللہ کے تمام احکامات، خوشخبریاں اور بشارتیں پوری ہو جائیں جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے آخری زمانے کے لیے. کہ تمہارے خیال میں، ان منافقین کے خیال میں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اگر یہ اسرائیل کو چھیڑیں گے اور اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے تو کیا تباہی ان پر برپا ہوگی؟ کیا ان منافقین کا خیال ہے ان کو معلوم نہیں تھا کہ سیدی رسول اللہ نے اسقلان کے رباط کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیوں سیدی رسول اللہ نے آج کے دور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر یہ فرمایا ہے کہ کائنات میں بہترین رباط اگر ہوگا تو وہ غزہ میں ہوگا؟ کیوں سیدی نے یہ فرمایا؟ کیوں سیدی نے یہ فرمایا کہ اگر آخری زمانے میں تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سیدی رسول اللہ کے مجاہد کہاں ہیں تو ان کو بیت المقدس کے آس پاس تلاش کرو؟ کیا یہ اہل بیت المقدس کو، اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ کیا سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے گا اور پورے غزہ میں ہزاروں شہداء آئیں گے، سیدی رسول اللہ کے پاس اس حال میں پہنچیں گے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے اڑے ہوئے ہوں گے؟ کیا اہل غزہ یہ بات نہیں جانتے تھے؟ یہ کس قسم کے منافق ہیں، ناپاک اور پلیت لوگ، جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت میں رہتے تو ہم زیادہ عزت سے رہتے، اپنی عزتیں اور آبرو اور ایمان فروخت کر کے رہتے، مشرکوں اور ہندوؤں کی قیادت میں رہتے تو ہم اچھے رہتے. قائد اعظم اور اقبال نے غلطی کر دی کہ اتنے مسلمانوں کو شہید کروایا. یہ کس قسم کے ناپاک، ذلیل، خنزیر صفت لوگ ہیں، منافق، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل فلسطین نے غلطی کر دی، ان یہودی ریاست کے خلاف
اعلان جہاد کر کے دیکھو کتنا نقصان اپنا کر لیا، ہماری مان لیتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا. یہ الفاظ قرآن میں اللہ نے بدترین منافقوں کے لکھے ہوئے ہیں. وہ سعادتیں جو اللہ نے اہل غزہ کے لیے لکھی ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ سعادتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اس سے پہلے کبھی اسقلان میں اس طرح رباط ہوا ہی نہیں. نہ اسقلان میں اس طرح لاشوں کے ٹکڑے بکھرے، نہ اسقلان کو مقبرہ بنایا. کیا وہ اہل غزہ جانتے نہیں تھے کہ سیدی رسول اللہ نے اسقلان کو، غزہ کو مقبرہ قرار دیا ہے؟ آج پورا غزہ مقبرہ بنا ہوا ہے. کیا معلوم نہیں تھا اہل فلسطین کو؟ یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اس نے ہو کر رہنا ہے. آج اگر ناپاک اور کوئی پلید لوگ پاکستانیوں سے کہیں کہ یار غزوہ ہند میں بڑا نقصان ہوگا، چھوڑو غزوہ ہند کا کیا کرنا، ہندوستان سے دوستی کر لیتے ہیں، اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے، کافر کہیں گے، منافق کہیں گے، اسلام سے خارج کہیں گے، گستاخ رسول کہیں گے. جو سیدی رسول اللہ کے احکامات اور لکھی آپ کے بیان کی خوشخبریوں اور بشارتوں کے خلاف جانے کی ترغیب دے آپ کو. اتنے مسلمانوں کو میں جو دیکھتا ہوں جو بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ جی کیا حاصل کر لیا اہل فلسطین نے؟ آؤ تم کو بتائیں کیا حاصل کر لیا. بابا اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا مچی نا فلسطین میں، تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیا؟ پچھلے 75 برس میں تمام عرب مسلمان ممالک اپنی تمام تر طاقت اور فوجوں کے ساتھ اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا پچھلے 1 سال میں اہل غزہ کے نوجوان مجاہدین نے اس چھوٹے سے قید خانے میں بند ہو کر اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا. اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی، جڑیں کاٹ دی. اسرائیل کی ریاست اب کسی بھی لمحے دھڑام سے گرنے والی ہے. یہ کیا اہل فلسطین نے، اہل غزہ نے، جو تم 57 مسلمان ممالک مل کے 75 سال نہ کر سکے. اہل غزہ نے سرفروشی، جانبازی، استقامت، توکل، دلیری، بہادری اور شجاعت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ پوری دنیا اپنی انگلیاں دانتوں میں ڈال کر آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہی ہے کہ یہ انسان ہے، کہ یہ کوئی فرشتے ہیں، کہ یہ کوئی غیر کسی اور جہان کی مخلوق ہے. اتنا صبر، اتنی استقامت، اتنا سکون، اتنی دلیری، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک قوم پوری کی پوری اس طرح قربانیاں دے، پھر بھی نہ ہتھیار ڈالے، نہ شکایت کرے، نہ مایوس ہو کے خودکشی کرے، نہ جگہ چھوڑ کر جائے، اور ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے جب ان کی نشان مرد مومن بتو گوئم والی بات ہے. بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں کہ جب اس کی شہادت کا وقت آتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. جتنے شہید ہوتے ہیں سب کی شہادت کی انگلی کھڑی ہوتی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے جانے دیتے. اسرائیل کی ریاست کا حال کیا کیا انہوں نے؟ پوری دنیا میں 75 سال جو اسرائیل نے اپنا ایک مورل ہائی گراؤنڈ بنایا تھا کہ ہم پر ظلم ہوا تھا اس لیے ہماری ریاست بننا ضروری ہے، اور ہمیں ہولوکاسٹ ہوا تھا اور ہم پر تو بڑی زیادتی ہوئی تھی اور بڑا جینوسائیڈ ہمارا ہوا تھا، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ ہم فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کریں. یہ سارا پروپیگنڈا پچھلے 12-14 مہینے میں زمین بوس ہو گیا، خاک ہو گیا. پوری دنیا میں اسرائیل کو اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان ناپاک خنزیروں کا وزیر اعظم دنیا میں سفر نہیں کر سکتا کہ کسی بھی جگہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، پوری دنیا جان گئی کہ ان کے صہیونی عقیدہ عالمی کینسر ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسلام کو تازہ خون عطا کر رہا ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ جو بوسیدہ گلے سڑے مسلمان تھے ان کی جگہ لاکھوں نئے مسلمان داخل ہو گئے. وہ تازہ دم خون داخل ہو گیا جو شوق سے، جذبے سے، محبت سے، پیار سے، عشق سے، ادب سے اسلام میں داخل ہوئے، اپنی مرضی سے داخل ہوئے. جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے حق کو تلاش کر کے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو غزہ میں دیکھا. لاکھوں مسلمان جماعتیں، تبلیغی جماعتیں اور سب فیل ہو گئیں اور ناکام ہو گئیں. اہل غزہ کا وہ بابا کامیاب ہو گیا، خالد روح اور روح والا بابا، جسے ایک بابے کی وجہ سے پوری دنیا کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے صبر اور استقامت کی وجہ سے. یہ کیا اہل غزہ نے. اہل غزہ نے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر دیا. جو مسلمان بے آبرو تھے کم از کم ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہ دیکھا یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، یہ ہم میں بہترین امت ہے. سیدی نے ان کو بہترین امت ہی فرمایا تھا. یہ کیا اہل غزہ نے. انہوں نے اپنی قربانی دی، انہوں نے خود شہادتیں دیں، اپنے گھر تباہ کروائے، جان مال عزت مال سب لٹوا دیا، لیکن سیدی رسول اللہ کی امت کو زندہ کر گئے. یہ کیا انہوں نے.
یہ منافق بدکار ذلیل لوگ جن کی نظر میں صرف دنیا کی کامیابی ہے، وہ اہل غزہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا نصیب ہوا؟ گھر تباہ کروا لیے، توڑوا لیے، بہتر تھا غلامی کی زندگی قبول کر لیتے، بہتر تھا اکھنڈ اسرائیل بننے دیتے۔ یہ بات کرنے والا کسی مسلمان سربراہ کے سامنے آ جائے نا، صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسی بات کرے، گردن اتار کے اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں۔ اور مسلمان دنیا میں بڑے لوگ ہیں ایسی بات کرنے والے، بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، پاکستان میں بھی ہم سے بڑے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ فلسطینیوں کو سمجھائیں کہ ہتھیار ڈال دیں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسوائی اور ذلت کفر کے نظام کو ان مسکین مسلمانوں کے ہاتھوں دی ہے، وہ ایک اتنا حیرت انگیز معجزہ ہے، اتنا حیرت انگیز معجزہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام دانشور، فلسفی اور مفکر حیران ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا کی عالمی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، 6 ایٹم بم گرائے جائیں راولپنڈی جتنی ایک جگہ کے اوپر، اس کے باوجود 25 لاکھ مسلمان ذبح ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیں، لیکن اس کے باوجود چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، نہ سرنڈر کرتے ہیں، نہ ہتھیار ڈالتے ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں، نہ جگہ خالی کرتے ہیں۔ کل ان کا امریکہ کا وہ یہودی وزیر خارجہ کہہ رہا تھا کہ جتنے ہم ان مجاہدین کے مارے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں دوبارہ ان کی صفوں میں مجاہدین شامل ہو گئے، ان کو عسکری طریقے سے اب شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ پوری دنیا میں جو ایک بھرم تھا اسرائیل کا کہ اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہے، اس کو کتے کی طرح ذلیل کر کے ٹھوکروں میں اڑا کے رکھ دیا مجاہدین نے، دنیا کو دکھا دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ پورے مسلمان ملکوں کو اپنی پوری فوجی طاقت سمیت ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ان مجاہدین نے کہ ہم مسکین اور عاجز ہو کر اگر اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو ذلیل کر سکتے ہیں کہ تم اتنی بڑی طاقتیں ہو کر ان کے آگے کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ یہ کیا اہل فلسطین نے، پوری مسلمان ملت کو جو پیغام دیا، آنے والی صدیوں تک امت کو ایک ایسی تاریخ لکھ کے دے دی کہ اب کوئی مسلمان بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ قرون اولیٰ کی دلیری، شجاعت اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اہل غزہ نے کر کے دکھا دیا تمہیں، کیا ان کا چھوٹا بچہ تو کیا ان کا بوڑھا، کیا ان کا مجاہد تو کیا ان کی عورت تو کیا ان کی بچیاں، اس قیامت کے دوران جس استقامت سے انہوں نے سیدی رسول اللہ سے وفاداری کی ہے، واللہ یہ کام ہم نے صرف صحابہ کرام کو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد مسلمان تاریخ میں آج تک کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ پوری ایک مسلمان قوم نے اتنی بڑی قربانی اجتماعی طور پر دی ہو اور کسی ایک نے بھی شکایت کا کلمہ زبان پہ نہ لایا ہو، کسی ایک نے یہ نہ کہا ہو کہ دشمن سے صلح کر لو، کسی ایک نے کہا ہو کہ ہتھیار ڈال دو، کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ کاش ہم جنگ نہ شروع کرتے۔ سب اللہ کی رضا پہ راضی، سب وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے لاکھوں ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے شہید ہو گئے، اور باقی جتنے باقی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم شہادت کے منتظر ہیں۔ اس اعلان کے باوجود کہ سیز فائر ہو چکا ہے، ابھی نافذ نہیں ہوا، ہر روز 100-150 مسلمان اور شہید ہو رہے ہیں۔ وہ خبر سننے کے بعد ان کو بتا دیا دنیا نے کہ امن معاہدہ ہونے والا ہے، اس کے باوجود ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود صبر سے، اس کے باوجود صبر سے۔ یہ صرف کتابوں میں ایسے لوگ ہم نے پڑھے تھے۔ اہل غزہ نے یہ احسان کیا ہے ہمارے اوپر، امت پر احسان کیا ہے، ہماری لاج رکھ لی ہے، ہمارا پردہ رکھ لیا ہے، ورنہ دنیا سمجھتی کہ سارے مسلمان ہی بغیرت ہوتے ہیں۔ اہل غزہ کو دیکھ کر ہماری لاج رکھی گئی ہے۔ یہ کیا انہوں نے۔ تم پوچھتے ہو، اعتراض کرتے ہو، ان پہ طنز کرتے ہو کہ کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا، اربوں خربوں ڈالر کا نقصان اس یہودی ریاست کا ہو چکا ہے، بڑی بڑی بندرگاہیں اس کی بند ہیں، اس کی تجارت بند ہو گئی، لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، لاکھوں کاروبار بند ہو گئے، خربوں خربوں ڈالر کا نقصان ہوا، پوری دنیا میں وہ گھوم پھر نہیں سکتے، ان کو خطرہ ہے ہر جگہ مار دیے جائیں گے، پوری دنیا ان سے نفرت کرنے لگی، آخ تھو کر کے ان کے اوپر تھوکا جاتا ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی جا رہے ہیں، ان کے وزراء کے پیچھے ان کے وزیروں کو جو فرعون بنے ہوئے تھے، اب خوف جہاز میں اڑتے نہیں کہ ہم کسی ایسے ملک کے اوپر سے گزریں گے کہ جو ہمارے وارنٹ نکال چکا ہے تو ہمارا جہاز نیچے کر کے ہمیں گرفتار کر لے گا۔ اس حد تک اللہ نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پورا ملک ان کا 40-50 ہزار ان کے کتے خنزیر مارے گئے ہیں یا اتنے شدید زخمی ہیں، یا باقی پوری فوج اتنی بڑی نفسیاتی مریض بن چکی ہے کہ خودکشیاں کر رہے ہیں گھر جا کے۔ وہ یہ کیا ہے اہل فلسطین نے ان کے ساتھ۔
تم پوچھتے ہو کیا نقصان ہوا، تم پوچھتے ہو کیا فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا۔ یہ بات ایک ایسا منافق جس کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے بندہ مومن کی فراست چاہیے۔ کوئی اعتراض کرے سیدنا امام حسین پر کہ کیا فائدہ ہوا، اپنا پورا خاندان آپ نے کربلا میں کٹوا دیا، یزید کی بیعت کر لیتے۔ یہ منافقوں اور کافروں اور خارجیوں والی باتیں، جو شیروں اور دلیروں والی اور سیدی رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کی بات ہے وہ یہ کہ سر داد دست نہ داد در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ سیدنا امام حسین کامیاب ہے، یزید ذلیل ہے۔ حالانکہ وہ ملک کا بادشاہ رہا، آپ شہید کر دیے گئے خاندان سمیت۔ اصل کامیابی کس کی ہے، شہداء کی یا یزید کی؟ اہل فلسطین کامیاب لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں ہماری امت کے۔ جیسے تم کو بتایا کہ سیدی رسول اللہ نے صرف چند فوجوں کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں آخری زمانے میں۔ ایک غزوہ ہند کی پاک فوج ہے اور ایک اہل فلسطین ہے، اور یہ اہل فلسطین اپنی سعادتوں کو جانتے ہیں۔ ان کے شیخ یاسین نے یہی بات اپنی قوم کو سمجھائی تھی جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ نسل نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ذلت آمیز صلح چاہتے ہو یا عزت کی موت چاہتے ہو؟ پھر اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا کہ ذلت آمیز صلح یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے ان کی ناجائز ریاست کو تسلیم کر لیں، ان کے شہری بن جائیں، ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں، اپنی جان مال عزت آبرو ان کے حوالے کر دیں، پھر وہ جو چاہیں کریں ہمارے ساتھ، ہم شاید زندہ رہیں گے لیکن کتے کی موت رہیں گے۔ یہ ذلت آمیز زندگی ہے، یہ ذلت آمیز صلح ہے۔ اور عزت اور غیرت کی زندگی یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں، ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں، ہمیں بھاری قربانیاں دینی پڑیں گی، جان و مال کی، عزتوں کی، ایمان، گھر بار کی، ماں باپ کی، والدین کی، بچوں کی، کاروبار کی، مگر ہم سر اٹھا کے رہیں گے، سعادت کی زندگی گزاریں گے، شہادت کی موت مریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پوری قوم نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم ذلت کی صلح کے بجائے سختی اور مشکلات اور جہاد کا راستہ قبول کرتے ہیں۔ جبھی تو آج پوری قوم اکٹھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور کیا بڑے سے بڑا بوڑھا، کسی ایک کی تمہیں آواز سنائی نہیں دیتی جو یہ کہتا ہو کہ یہودیوں سے صلح کر لو۔ اہل غزہ کو حق ہے اپنے بارے میں بات کرنے کا، کسی اور منافق کو اجازت نہیں ہے کہ اہل غزہ پہ کوئی تبصرہ کرے، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی پہنچ سکو۔ تمہیں اپنی زبان چلانے کی اجازت نہیں ہے، خاموش رہو اس سے پہلے کہ ہم کاٹ دیں تمہاری زبان۔ جو اہل غزہ کا ساتھی نہیں ہے وہ اپنی زبانیں بند رکھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ 15 مہینے ہو گئے اہل غزہ کو اس جہاد میں، اسقلان کے رباط اور جہاد کو جاری۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے اگر کسی مسلمان نے ابھی تک اہل غزہ کے لیے دعا نہیں کی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، اس نے ان کے لیے آواز بلند نہیں کی یا اپنے مال سے ان کی خدمت نہیں کی، تو اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ منافق کی موت اور کتے کی موت مرنے جا رہا ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا سیدی رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس نے اہل غزہ کے لیے نہ مال خرچ کیا، نہ وقت دیا، نہ دعا کی، نہ آنکھوں سے آنسو بہائے۔ اگر تم نے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا پھر تم مردہ ہو چکے ہو، کیونکہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں ہے وہ۔ تو تمہارا سیدی رسول اللہ کی امت سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیدی نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ 2 ارب مسلمان اسی لیے ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ اب کوئی حجت نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ لائیو براڈ کاسٹ ہوا ہے یہ جینوسائیڈ پچھلے 15 مہینے۔ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے وقت اور وسیلہ اور راستہ تمہارے پاس ہے، اہل غزہ کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں، ان کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم پوری دنیا میں جاگیریں اور جائیدادیں بنا رہے ہو، روز نیا فون، نئی گاڑی، نیا گھر خرید، اربوں کا کاروبار کرتے ہو۔ اہل غزہ کے لیے تم نے کتنا حصہ نکالا؟ اگر نہیں نکالا تو جہنم میں جاؤ قارون سمیت۔ جس طرح قارون اپنے مال کے ساتھ جہنم میں گیا تھا، تم بھی اپنے مال کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اللہ کو نہ تمہارے مال کی کوئی حاجت ہے، نہ سیدی رسول اللہ قبول فرمائیں گے تمہارا یہ مال۔ جس نے اس وقت اہل غزہ کی خدمت نہ کی وہ منافق کی موت مرے گا، اچھی طرح سمجھ لو۔ خدمت دعا سے بھی ہو سکتی ہے، خدمت ابلاغی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے پاس میڈیا اور سوشل میڈیا موجود ہے، ساتھی اور حلقے اور دوست موجود ہیں۔ تمہارے پاس خود مال نہیں ہے تو تم گھوم پھر کے لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہو کہ اہل غزہ کے لیے مال خرچ کریں۔ کوئی وقت تو دو، اپنی جان مال تو خرچ کرو۔
اور کچھ نہیں تو اپنا بہترین وقت دعاؤں کا اہل غزہ کے لیے خرچ کرو. تم اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو بکواس مت کرو، چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. نہ اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی حیثیت ہے، نہ دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت ہے، نہ سیدی رسول اللہ کی امت میں تمہاری کوئی جگہ ہے، نہ تمہارا امت سے کوئی تعلق ہے. تم کفار اور منافقین اور مشرکین کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، جیسے حسین احمد مدنی اور وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کا کیا گیا تھا، کہ جنہوں نے اس وقت مشرکوں کا ساتھ دیا اور آج تک پاکستان کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اہل غزہ تو کامیاب ہو گئے، اور باقی پوری امت جس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے مطابق اس امت کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اہل یمن بھی کامیاب ہو گئے، انہوں نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا. جنہوں نے اہل غزہ کو دھوکہ دیا، جو خاموش رہے، جنہوں نے خیانت کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اہل غزہ جنتی لوگ ہیں، سیدی رسول اللہ کی خوشخبریوں اور بشارتوں والے لوگ ہیں، اسقلان کے رباط والے لوگ ہیں، بیت المقدس کے اکناف اطراف والے لوگ ہیں، بشارتوں والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا. تمہارے پاس فلسطین کے وہ مسلمان آئیں جن کا تعلق سیدی رسول اللہ سے، ظاہر فلسطین میں منافق مسلمان بھی ہیں، محمود عباس والے بھی ہیں، یاسر عرفات والے بھی ہیں، پیلسٹینین اتھارٹی والے بھی ہیں کہ جو یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. ہر فلسطینی قابل احترام نہیں ہے، لیکن وہ فلسطینی کہ جو سیدی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بیت المقدس کے اطراف والے ہیں، جن کے بارے میں بشارتیں ہیں، جو اس جہاد میں شامل ہیں، جو رباط کر رہے ہیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کی قدر کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان سے محبت کرنا، کہ وہ لوگ سیدی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور سیدی رسول اللہ ان سے محبت کرنے والے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.